بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رومی نفری کی افراد کے باوجود مسلمانوں پر غالب نہیں آ سکے تھے، لیکن مسلمانوں کے جسم اب جواب دینے لگے تھے۔ گھوڑے بھی تھک گئے تھے۔ دوپہر کے بعد مجاہدین کو صاف طور پر محسوس ہونے لگا کہ شکست ان کے بہت قریب آ گئی ہے۔ وہ پسپائی کے عادی نہیں تھے۔ انہوں نے کلمہ طیبہ کا بلند ورد شروع کر دیا اور اس کوشش میں لہو لہان ہونے لگے کہ حملہ روک کر حملہ کریں بھی۔ ان کی تنظیم ٹوٹ گئی تھی اور وہ اب انفرادی طور پر لڑ رہے تھے۔ سالار یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سپاہی بن چکے تھے۔ وہ اپنے علم بردار اور محافظوں سے کہتے تھے کہ علم نہ گرنے دینا۔ بڑی جلدی وہ وقت آ گیا جب مجاہدین کو یقین ہو گیا کہ ایک طرف دشمن کی قید اور دوسری طرف موت ہے۔ وہ جیتے جی یہ نہیں سننا چاہتے تھے کہ دشمن دمشق پر قابض ہو گیا ہے۔ عین اس وقت جب مجاہدین نے زندگی کا آخری معرکہ لڑنے کے لیے جانوں کی بازی لگا دی تھی، رومیوں کے عقب میں شور اٹھا اور دیکھتے ہی دیکھتے رومیوں میں بھگدڑ مچ گئی۔ دمشق کے دفاع میں لڑنے والوں کو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے اور رومیوں پر کیا آفت ٹوٹی ہے۔ ان کی تنظیم درہم برہم ہو گئی اور ان کے حملے بھی ختم ہو گئے۔ اسلام کے جانثاروں، یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلند آواز سے کہا، اللہ کی مدد آ گئی ہے، حوصلے بلند رکھو۔ حقیقت یہ تھی کہ یزید بن ابی سفیان کو معلوم ہی نہیں تھا کہ رومیوں کے عقب میں کیا ہو رہا ہے۔ انہوں نے رومیوں پر حملے کا حکم دے دیا۔ رومیوں کو حملہ روکنے کا بھی ہوش نہ رہا۔ یزید بن ابی سفیان پہلو کی طرف نکل گئے۔ محافظ ان کے ساتھ تھے۔ وہ رومیوں کے عقب میں جا رہے تھے۔ شورغل اس قدر زیادہ تھا کہ اپنی آواز بھی نہیں سنائی دیتی تھی۔ صرف یہ پتہ چلتا تھا کہ رومیوں میں بھگدڑ اور افراتفری بپا ہو گئی ہے۔ کچھ اور آگے گئے تو یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں یہ آواز پڑی، انا فارس الجدید، انا خالد ابن الولید۔ دمشق کے محافظوں، یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلا پھاڑ پھاڑ کر اعلان کرتے ہوئے پیچھے آئے، خدا کی قسم ابن ولید آ گیا ہے، ابو سلیمان پہنچ گیا ہے، اللہ کی مدد پہنچ گئی ہے۔ اللہ کو پکارنے والوں، اللہ نے ہماری سن لی ہے۔ خدا کی قسم رومی اپنی قبروں پر لڑ رہے ہیں، فتح حق پرستوں کی ہوگی۔ اس دور کی تحریری روایات سے پتہ چلتا ہے کہ یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر دیوانگی طاری ہو گئی تھی، اور ایسی ہی دیوانگی ان کے دستے پر طاری ہو گئی، اور اس کے ساتھ ہی رومیوں کا قتل عام شروع ہو گیا۔ یزید بن ابی سفیان کے لیے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آ جانا ایک معجزہ تھا، لیکن خالد بن ولید اتنی جلدی کیسے آ گئے؟ ہم پھر گزشتہ رات مرج الروم چلتے ہیں، جہاں خالد بن ولید چھپ چھپ کر رومیوں کے کیمپ دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ رومیوں کی فوج کا وہ حصہ جو دن کے وقت ان کے سامنے صف آ رہا تھا وہاں نہیں ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین ہو گیا کہ یہ حصہ کہیں چلا گیا ہے، تو انہوں نے سالار اعلیٰ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کی۔ خالد بن ولید دور اندیش تھے۔ انہیں شک ہوا کہ رومیوں کی فوج کا یہ حصہ دمشق کی جانب گیا ہے، اور رومیوں کا مقصد صرف یہ ہو سکتا ہے کہ دمشق پر قبضہ کر لیا جائے۔ ہر کوئی معمولی دماغ کا آدمی نہیں۔ خالد بن ولید نے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اسے معلوم ہوگا کہ دمشق میں ہماری نفری بہت تھوڑی ہے، میں اس کے سوا اور کچھ نہیں سمجھ سکتا کہ دمشق خطرے میں ہے۔ اگر تو مجھے اجازت دے تو میں دمشق پہنچ جاؤں۔ تجھ پر اللہ کی سلامتی ہو ابو سلیمان، ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں تجھے اجازت دیتا ہوں اور تجھے اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ یہ جو رومی پیچھے رہ گئے ہیں انہیں میں سنبھال لوں گا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لمحہ بھی ضائع نہ کیا، اپنے سوار دستے کو تیار کر کے دمشق کو روانہ ہو گئے۔ راستے میں کئی نشانیاں اور کئی آثار انہیں یقین دلاتے رہے کہ اس راستے پر ایک فوج گزری ہے۔ تھیوڈورس آدھی رات سے پہلے مرج الروم سے روانہ ہو گیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے آخری پہر روانہ ہوئے اور دمشق اس وقت پہنچے جب مسلمان ہاری ہوئی جنگ لڑ رہے تھے، اور انہیں کمک کی ذرا سی بھی توقع نہیں تھی۔ خالد بن ولید کو وہاں وہی نظر آیا جو انہوں نے سوچا تھا۔ انہوں نے عقب سے رومیوں پر حلہ بول دیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رومیوں کا پرچم نظر آیا تو اپنے محافظوں کے ساتھ وہاں جا پہنچے۔ انہیں تھیوڈورس بھوکلاہٹ کے عالم میں دکھائی دیا۔ اسے دمشق اپنے قدموں میں پڑا نظر آ رہا تھا۔ وہ اس کے ہاتھ سے نکل گیا تھا اور اس کی فوج فتح کے قریب پہنچ کر کٹنے لگی تھی۔ میں رومیوں کا قاتل ہوں، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھیوڈورس کو للکارا۔ میں وہیں سے آیا ہوں جہاں سے رات کو تو آیا تھا۔ تھیوڈورس نے تلوار نکال لی۔ دونوں سالاروں کے محافظ الگ ہٹ گئے۔ خالد بن ولید نے تھیوڈورس کے 2-3 وار بیکار کر دیے اور اس کے ارد گرد گھوڑے دوڑاتے رہے۔
تھیوڈورس کو بھرپور وار کرنے کے لیے موزوں پوزیشن نہیں مل رہی تھی۔ وہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رحم و کرم پر تھا۔ وہ مانا ہوا جنگجو سالار تھا، لیکن اس کا مقابلہ ایسے سالار کے ساتھ آ پڑا تھا جو ہر لمحہ شکار کی تلاش میں رہتا تھا۔ آخر اس نے بڑے غصے میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچنے کی کوشش کی، لیکن خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پینترا بدل کر اپنے آپ کو تھیوڈورس کی زد سے دور کر لیا اور دوسرے پینترے میں ایسا وار کیا کہ تھیوڈورس گھوڑے پر ہی دوہرا ہو گیا۔ خالد بن ولید کے دوسرے وار نے اسے ختم کر دیا۔ اب رومیوں کے کرنے کا ایک ہی کام رہ گیا تھا کہ بھاگیں اور اپنی جانیں بچائیں۔ وہ رومی خوش قسمت تھے جو زندہ نکل گئے۔ مال غنیمت میں زرہ، اودیں، ہتھیار اور گھوڑے قابل ذکر تھے۔ ادھر ابو عبیدہ نے دوسرے رومی سالار شنس کو ختم کر دیا تھا۔ ابو عبیدہ نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس حکم کے ساتھ روانہ کر دیا کہ وہ ہمس پہنچ کر وہاں کا محاصرہ کر لے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ایک اور اہم مقام بوالبک کی طرف روانہ ہو گئے۔ توقع یہ تھی کہ ان دونوں جگہوں کا محاصرہ طول پکڑے گا اور مقابلہ بڑا سخت ہوگا، لیکن مسلمان جدھر جاتے تھے وہاں کے لوگوں میں پہلے ہی مشہور ہو چکا ہوتا تھا کہ مسلمان کسی پر کوئی زیادتی نہیں کرتے اور وہ انہی شرطوں کے پابند رہتے ہیں جو وہ پیش کرتے ہیں۔ اس دور کی فاتح فوجیں سب سے پہلے مفتوح شہر کی خوبصورت عورتوں پر حلہ بولتی تھی، پھر لوگوں کے گھر لوٹ لیتی اور گھروں کو آگ لگا دیتی تھی۔ یہ اس زمانے کا رواج تھا اور اسے فاتح فوجوں کا حق سمجھا جاتا تھا، لیکن مسلمانوں نے اس رواج کو نہ اپنایا بلکہ نہتے لوگوں کی عزت و آبرو اور جان و مال کی حفاظت کی۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ ابو عبیدہ بوالبک پہنچے اور شہر کا محاصرہ کیا تو وہاں جو رومی دستہ تھا اس نے غیر مشروط طور پر ہتھیار ڈال دیے۔ خالد بن ولید نے ہمس کا محاصرہ کیا تو رومی سالار ہربیس باہر آ گیا اور امن کے سمجھوتے کی پیشکش کی۔ ابو عبیدہ بھی پہنچ چکے تھے۔ ان کے حکم سے رومی سالار سے 10,000 دینار اور زربفت کی 100 کوباؤں کا مطالبہ کیا گیا جو رومی سالار نے قبول کر لیا۔ معاہدہ یہ ہوا کہ مسلمان 1 سال تک ہمس پر حملہ نہیں کریں گے، اور اگر اس دوران روم کی فوج نے اس علاقے میں مسلمانوں کے خلاف کوئی معمولی سی بھی جنگی کارروائی کی تو مسلمان صلح کے معاہدے کو منسوخ سمجھ کر جوابی کارروائی کریں گے۔ اس معاہدے پر دستخط ہوتے ہی شہر کے دروازے کھل گئے اور مسلمان فوج داخل ہوئی۔ مورخ ابن اسیر لکھتا ہے کہ ہمس کے لوگ یہ دیکھ کر حیران ہوتے تھے کہ مسلمان دکانوں میں جاتے اور جو چیز لیتے اس کی قیمت ادا کرتے تھے۔ بعض لوگوں نے مجاہدین کو تحفے پیش کیے تو مجاہدین نے ان کی بھی قیمت ادا کی۔ وہ کہتے تھے کہ مسلمان تحفے کو مال غنیمت سمجھتے ہیں اور کوئی مسلمان اپنے طور پر کوئی مال غنیمت اپنے پاس نہیں رکھ سکتا۔ اس کے علاوہ صلح کے معاہدے کے بعد اسلام مال غنیمت کو جائز نہیں سمجھتا۔ ایسے مقامات بھی آئے جہاں کے لوگوں نے مسلمان فوج کا باقاعدہ استقبال کیا۔ مثلا نومبر 635 عیسوی رمضان مسلمان فوج ہمس سے ہم آ گئی تو شہری باہر آ گئے اور مسلمانوں کے اطاعت قبول کر لی۔ مرات النعمان کے شہریوں نے مسلمانوں کا استقبال اس طرح کیا کہ پہلے سازندے ساز بجاتے اور خوشی کے گیت گاتے باہر آئے، ان کے پیچھے معززین آئے اور جزیہ پیش کر کے شہر ابو عبیدہ کے حوالے کر دیا۔ اس کے بعد ان قصبوں اور شہروں کے کئی لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ مسلمان ہمارے جال میں آ گئے ہیں، شہنشاہ ہرکل اپنے سالاروں سے کہہ رہا تھا۔ میں سردیوں کے انتظار میں تھا۔ عرب کے یہ مسلمان اونٹ کا گوشت کھاتے ہیں اور اونٹنی کا ہی دودھ پیتے ہیں۔ ریگستان کے ان باشندوں نے کبھی اتنی سردی نہیں دیکھی، یہ سردی برداشت نہیں کر سکتے۔ اس ملک کی سردی ان کے جوش اور جذبے کو منجمد کر دے گی۔ پھر موسم سرما ختم ہونے تک مسلمان ختم ہو جائیں گے، ہم انہیں بڑی آسانی سے شکست دے دیں گے۔ ان کے خیمے انہیں سردی سے نہیں بچا سکیں گے۔ ہرکل نے حکم دیا کہ ہمس سے مسلمانوں کو بے دخل کر دیا جائے۔ کچھ دنوں بعد ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع ملی کہ رومیوں کی کمک ہمس پہنچ گئی ہے۔ رومیوں کی اس کارروائی کے بعد ہمس کا معاہدہ ٹوٹ گیا تھا۔ ابو عبیدہ اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں اور تھے اور اطلاع ملتے ہی وہ اپنے دستوں کو ساتھ لے کر ہمس جا پہنچے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے پہنچے تھے۔ وہ ہمس کے قریب گئے تو باہر رومی فوج لڑنے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس فوج پر حملہ کر دیا۔ رومی پیچھے ہٹتے گئے اور قلعے میں داخل ہو کر انہوں نے دروازے بند کر دیے۔ اس کے فوراً بعد ابو عبیدہ بھی اپنے دستوں کے ساتھ آن پہنچے۔ ابو سلیمان ابو عبیدہ نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، یہ محاصرہ تیرا ہے اور تو اس کا سالار ہے۔ یہ ایک بہت بڑا اعزاز تھا جو ابو عبیدہ نے خالد بن ولید کو دیا۔ خلیفۃ المسلمین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احکام کے مطابق سالار اعلیٰ ابو عبیدہ ہی تھے۔ یہ دسمبر کا مہینہ تھا
سردی کا عروج شروع ہو چکا تھا۔ مسلمان اتنی زیادہ سردی کے عادی نہیں تھے، ان پر سردی بڑا برا اثر کر رہی تھی۔ یہ سب سے بڑی وجہ تھی کہ محاصرہ طول پکڑتا گیا۔ اس دوران خلیفۃ المسلمین کا حکم آ گیا، اس کے تحت کچھ دستے عراق کو بھیجنے تھے۔ یہ دستے چلے گئے تو رومی سمجھے کہ مسلمان محاصرہ اٹھا رہے ہیں، لیکن ایسا نہ ہوا۔ رومی یہی توقع لیے بیٹھے رہے کہ مسلمان محاصرہ اٹھا لیں گے۔ مارچ 636 عیسوی کا مہینہ آ گیا۔ سردی کی شدت ختم ہو چکی تھی۔ رومی سالار ہربیس روم کے شاہی خاندان کا آدمی تھا، اسے کسی کے حکم کی ضرورت نہیں تھی۔ اس نے اپنا نائب سالاروں اور کمانداروں سے کہا کہ سردی کا موسم گزر گیا ہے، بیشتر اس کے کہ مسلمانوں کو کمک مل جائے اور یہ سردی سے بھی سنبھل جائیں، ان پر حملہ کر دیا جائے۔ چنانچہ ایک روز شہر کا ایک دروازہ کھلا اور 5000 نفری کی رومی فوج نے باہر آ کر مسلمانوں کے اس دستے پر حملہ کر دیا جو اس دروازے کے سامنے موجود تھا۔ حملہ بڑا تیز اور شدید تھا۔ مسلمان اس حملے کے لیے پوری طرح تیار نہیں تھے۔ اس کے علاوہ ان پر سردی کا بھی اثر تھا، اس لیے وہ مقابلے میں جم نہ سکے۔ پیچھے ہٹ کر وہ منظم ہوئے اور آگے بڑھے، لیکن رومیوں کے دوسرے حملے نے انہیں پھر بکھیر دیا۔ ابو عبیدہ نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، کیا تو دیکھتا رہے گا کہ رومی فتح یاب ہو کر واپس قلعہ میں چلے جائیں گے؟ خالد بن ولید تماشا دیکھنے والوں میں سے نہیں تھے، لیکن وہ اس دروازے کے سامنے سے ہٹ نہیں سکتے تھے جس کے سامنے وہ موجود تھے۔ پھر بھی انہوں نے اپنا سوار دستہ ساتھ لیا اور رومیوں پر حملہ کر دیا۔ رومیوں نے جم کر مقابلہ کیا اور سورج غروب ہو گیا۔ رومی قلعے میں چلے گئے، ان کی بہت سی لاشیں اور شدید زخمی پیچھے رہ گئے۔ دوسرے دن ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سالاروں کو بلایا، کیا تم نے خود محسوس نہیں کیا کہ کل رومیوں نے باہر آ کر حملہ کیا تو ہمارے آدمی بے دلی سے لڑے؟ ابو عبیدہ نے شکایت کے لہجے میں کہا، کیا ہم میں ایمان کی حرارت کم ہو گئی ہے؟ سردی سے صرف جسم ٹھنڈے ہوتے ہیں۔ سالار اعلیٰ خالد بن ولید نے کہا، ہمارے آدمی بے دلی سے نہیں لڑے۔ دراصل جن رومیوں نے حملہ کیا تھا وہ ان رومیوں سے زیادہ جرأت و ہمت والے تھے جن سے ہم اب تک لڑتے رہے ہیں۔ پھر تو ہی بتا ابو سلیمان، ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، ہمیں اتنے لمبے محاصرے میں یہیں بیٹھے رہنا چاہیے؟ نہیں ابو عبیدہ، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کل صبح ہم محاصرہ اٹھا لیں گے۔ دوسرے سالاروں نے حیرت سے خالد بن ولید کی طرف دیکھا۔ ہاں میرے دوستو، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کل ہم یہاں نہیں ہوں گے اور میری تجویز غور سے سن لو۔ خالد بن ولید نے انہیں محاصرہ اٹھانے کے متعلق کچھ ہدایات دی۔ اگلی صبح شہر کی دیوار کے اوپر سے آوازیں آنے لگیں، وہ جا رہے ہیں، محاصرہ اٹھ گیا ہے، وہ دیکھو مسلمان جا رہے ہیں۔ سالار ہربیس کو اطلاع ملی تو وہ دوڑتا ہوا دیوار پر آیا، اس کے ساتھ بڑا پادری تھا۔ سردی نے اپنا کام کر دیا ہے، ہربیس نے کہا، ان میں لڑنے کی ہمت نہیں رہی۔ میں انہیں زندہ نہیں جانے دوں گا، ان کے تعاقب میں جاؤں گا، انہیں ختم کر کے آؤں گا۔ محترم سالار، پادری نے کہا، مجھے یہ مسلمانوں کی چال لگتی ہے، یہ منہ موڑنے والی قوم نہیں۔ وہ دیکھو، وہ اپنی بیویوں اور بچوں کو یہیں چھوڑ گئے ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں، ہربیس نے کہا، اپنی بیویوں اور بچوں کو وہ ہمارے لیے چھوڑ گئے ہیں۔ ان کی حفاظت کے لیے انہوں نے بہت کم سپاہی پیچھے چھوڑے ہیں، وہ سامان باندھ رہے ہیں، لیکن انہیں ہم جانے نہیں دیں گے۔ میں پہلے ان کے تعاقب میں جاؤں گا جو حوصلہ ہار کر چلے گئے ہیں۔ ہربیس نے فوراً 5000 سوار تیار کیے اور ابو عبیدہ اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستوں کے تعاقب میں روانہ ہو گیا۔ انہوں نے 2-2.5 میل فاصلہ طے کر لیا تھا جب رومی ان تک پہنچ گئے۔ جو ہی ہربیس اپنے دستوں کے ساتھ مسلمانوں کے قریب پہنچا، مسلمان اچانک 2 حصوں میں بٹ گئے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گزشتہ روز سالاروں کو یہی بتایا تھا کہ رومی ان کے تعاقب میں ضرور آئیں گے اور انہیں گھیرے میں لے کر ختم کرنا ہے۔ اس کے مطابق مسلمان چلتے چلتے 2 حصوں میں بٹ گئے۔ ایک حصہ دائیں کو ہو کر پیچھے کو مڑا اور دوسرا بائیں طرف ہو کر گھوم گیا۔ رومی ایسی صورتحال کے لیے تیار نہیں تھے، وہ بوکھلا گئے۔ مسلمانوں نے انہیں گھیرے میں لے لیا۔ اپنے بیوی بچوں کی حفاظت کے لیے کچھ مجاہدین کو پیچھے چھوڑ آنا بھی اسی دھوکے کا ایک حصہ تھا۔ رومی پیچھے کو بھاگے تو یہی مجاہدین جو عورتوں اور بچوں کے ساتھ تھے رومیوں پر ٹوٹ پڑے۔ پھر انہوں نے رومیوں کی پسپائی کا راستہ روک لیا۔ ایک اور سالار معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ خالد بن ولید کی پہلے سے دی ہوئی ہدایات کے مطابق 500 سوار ساتھی لے کر حمص کے راستے میں آ گئے تاکہ کوئی رومی شہر کی طرف نہ آ سکے۔ رومی اتنی جلدی بھاگنے والے نہیں تھے، لیکن وہ مجاہدین کے پھندے میں آ گئے تھے۔ وہ تازہ دم تھے، کچھ اپنی روایات کے مطابق، کچھ اپنی جانیں بچانے کے لیے۔ وہ بے جگری سے لڑ رہے تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سالار ہربیس کو ڈھونڈ رہے تھے۔ ان کی تلوار سے خون ٹپک رہا تھا۔
ان کے راستے میں جو آتا تھا کٹتا جاتا تھا۔ آخر وہ انہیں نظر آ گیا۔ میں ہوں ابن ولید، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے للکار کر کہا۔ فارسیوں کا قاتل ابن الولید، رومیوں کا قاتل ابن الولید۔ حربیس نامی گرامی جنگجو تھا۔ وہ خالد بن ولید کے مقابلے کے لیے بڑھا، لیکن گھوڑے سے اتر آیا۔ خالد بن ولید بھی گھوڑے سے اترے اور اس کی طرف بڑھے، لیکن ایک رومی دونوں کے درمیان آ گیا۔ 3-4 مورخوں نے یہ واقعہ بیان کیا ہے، لیکن اس رومی کا نام نہیں لکھا۔ اتنا ہی لکھا ہے کہ اس کا جسم پہلوانوں جیسا تھا اور وہ شیر کی طرح گرج کر لڑا کرتا تھا۔ رومی زبان میں وہ شیر کی مانند دہاڑنے والوں کے نام سے مشہور تھا۔ تاریخ میں یہ واقعہ اس طرح آیا ہے کہ ایک رومی اپنے سالار حربیس کو پیچھے ہٹا کر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں آیا۔ 2-3 پینترے دونوں نے بدلے اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار کا وار کیا۔ تلوار رومی کی آہنی ہود پر پڑی۔ ہود اتنی مضبوط اور وار اتنا زوردار تھا کہ خالد بن ولید کی تلوار ٹوٹ گئی۔ ان کے ہاتھ میں صرف دستہ رہ گیا۔ اب خالد بن ولید خالی ہاتھ تھے اور رومی پہلوان کے ہاتھ میں تلوار تھی۔ خالد بن ولید اپنے محافظوں کی طرف آنے کی کوشش کرتے تھے کہ ان سے تلوار لے لیں، مگر رومی درندوں کی طرح گراتا، دھاڑتا اور خالد بن ولید کے آگے ہو جاتا تھا تاکہ وہ دوسری تلوار نہ لے سکیں۔ ایک محافظ نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف تلوار پھینکی، لیکن خالد بن ولید سے پہلے رومی تلوار تک پہنچ گیا اور تلوار پرے پھینک دی۔ خالد بن ولید کا بچنا ممکن نظر نہیں آتا تھا۔ رومی نے ان پر تابڑ تاڑ وار کرنے شروع کر دیے۔ خالد بن ولید ادھر ادھر ہو کر وار بچاتے رہے۔ رومی نے ایک وار دائیں سے بائیں کو کیا، جسے خالد بن ولید کی گردن یا اس سے ذرا نیچے پڑنا چاہیے تھا، لیکن خالد بن ولید بڑی پھرتی سے بیٹھ گئے۔ رومی کا یہ زوردار وار حالی گیا تو اپنے ہی زور سے وہ گھوم گیا۔ خالد بن ولید اچھل کر اس پر جھپٹے۔ رومی پلک جھپکتے پھر گھوم گیا اور خالد بن ولید کے بازوؤں کے شکنجے میں آ گیا۔ اب صورت یہ تھی کہ دونوں کے سینے ملے ہوئے تھے اور رومی خالد بن ولید کے بازوؤں میں تھا۔ خالد بن ولید نے بازوؤں کو دبانا اور شکنجہ سخت کرنا شروع کر دیا۔ رومی خالد بن ولید کی گرفت سے نکلنے کے لیے زور لگا رہا تھا، لیکن خالد بن ولید کی گرفت سخت ہوتی جا رہی تھی اور وہ اس قدر زور لگا رہے تھے کہ خون ان کے چہرے پہ آ گیا تھا اور چہرہ گہرا لال ہو گیا۔ رومی پہلوان کی آنکھیں باہر کو آنے لگیں، اس کی سانسیں رکنے لگیں اور چہرے پر تکلیف کا ایسا تاثر تھا کہ اس کے دانت بجنے لگے۔ مورخ واقدی نے لکھا ہے کہ رومی پہلوان کی پسلیاں ٹوٹنے لگیں۔ رومی اور زیادہ تڑپنے لگا۔ خالد بن ولید اور زیادہ زور سے اپنے بازوؤں کے شکنجے کو تنگ کرتے گئے۔ رومی کی پسلیاں ٹوٹتی گئیں اور اس کا تڑپنا ختم ہو گیا، حتیٰ کہ اس کا جسم بے جان ہو گیا۔ خالد بن ولید نے اسے چھوڑا تو وہ گر پڑا، وہ مر چکا تھا۔ خالد بن ولید نے اس رومی کی تلوار اٹھا لی اور حربیس کو للکارا، لیکن حربیس اپنے پہلوان کا انجام دیکھ کر وہاں سے کھسک گیا۔ خالد بن ولید نے گھوڑے پر سوار ہو کر رومی پہلوان کی تلوار بلند کر کے لہرائی اور نعرہ لگایا۔ اس مقابلے کے دوران رومیوں کا قتل عام جاری رہا۔ ابو عبیدہ کو پتہ چلا کہ خالد بن ولید نے اس رومی پہلوان کو کس طرح ہلاک کیا ہے تو وہ دوڑے آئے۔ خدا کی قسم ابو سلیمان، ابو عبیدہ نے بڑے مسرور لہجے میں کہا، تو نے جو کہا تھا کر دکھایا ہے، تو نے ان کی کمر توڑ دی ہے۔ یہ بات اس طرح ہوئی تھی کہ خالد بن ولید نے جب گزشتہ روز محاصرہ اٹھا کر واپس جانے کی تجویز پیش کی تھی تو ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے سالاروں نے اس تجویز کو پسند نہیں کیا تھا۔ خالد بن ولید نے انہیں بتایا کہ انہوں نے کیا سوچا ہے، پھر بھی ابو عبیدہ محاصرہ اٹھانے کے حق میں نہیں تھے۔ تب خالد بن ولید نے کہا تھا، میری تجویز پر عمل کریں، میں ان کی ہڈیاں توڑ دوں گا، ان کی کمر توڑ دوں گا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف ایک پہلوان کی نہیں بلکہ پوری فوج کی ہڈیاں توڑ دی تھی۔ مارچ 636 عیسوی مسلمان فاتح کی حیثیت سے حمص میں داخل ہوئے۔ حمص پر خوف و ہراس طاری تھا۔ وہ اس وقت بھگدڑ اور نفسا نفسی کی صورت اختیار کر گیا جب مسلمان حمص میں داخل ہوئے تھے۔ انہوں نے سنا تو یہی تھا کہ مسلمان شہریوں کو پریشان نہیں کرتے ہیں، اور جس شہر کی فوج ہتھیار نہ ڈالے اور مسلمان بزور شمشیر شہر کو فتح کریں تو وہ ہر گھر سے مال و اموال اٹھا لیتے ہیں اور عورتوں کو لونڈیاں بنا لیتے ہیں۔ مسلمانوں نے حمص تو بڑی ہی مشکل سے فتح کیا تھا۔ رومیوں نے ہتھیار نہیں ڈالے تھے بلکہ مسلمانوں نے محاصرہ اٹھایا تو 5000 سوار رومی ان کے تعاقب میں گئے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ محاصرہ اٹھانا مسلمانوں کی چال تھی، لیکن رومیوں نے اسے ان کی کمزوری سمجھ کر ان پر حملہ کیا تھا۔ اس مارکے میں رومیوں کے صرف 100 سوار زندہ بچے تھے اور مسلمان جو شہید ہوئے ان کی تعداد 235 تھی۔ اتنی خون ریز لڑائی لڑ کر مسلمانوں نے حمص کو فتح کیا تھا۔ حمص والوں نے جب یہ دیکھا کہ ان کے وہ 5000 سوار جو مسلمانوں کے تعاقب میں گئے تھے ان میں سے بہت تھوڑے بھاگتے ہوئے واپس آ رہے ہیں
تو ان پر خوف و ہراس طاری ہو گیا تھا، اور جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کا ایک سوار دستہ رومیوں اور ہمس کے دروازوں کے درمیان آ گیا ہے، اور رومی سوار نہ بھاگ سکتے ہیں نہ شہر میں داخل ہو سکتے ہیں، تو وہ اور زیادہ خوف زدہ ہو گئے۔ شہر میں اتنی فوج نہیں رہ گئی تھی جو ان کی مدد کو پہنچتی۔ یہ سوار مسلمان سواروں کی تلواروں اور برچھیوں سے کٹ گئے۔ ابو عبیدہ اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہمس میں داخل ہوئے تو چند ایک شہری ان کے استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ دونوں مسلمان سالاروں کو دیکھ کر وہ سجدے میں گر پڑے۔ دونوں سالاروں نے گھوڑے روک لیے۔ اٹھو، ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گرجدار آواز میں کہا، کھڑے ہو جاؤ۔ وہ سب سجدے سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان سب کے چہروں پر خوف و ہراس اور رحم طلبی کا گہرا تاثر تھا۔ بولو، ابو عبیدہ نے پوچھا، اگر تمہاری فوج ہمارے کہنے پر پہلے ہی ہتھیار ڈال دیتی تو تمہیں ہمارے آگے سجدہ کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ ہم رحم کے طلبگار ہیں، ایک نے التجا کی۔ وہ رومی فوج تھی جو آپ سے لڑی ہے، ہم رومی نہیں۔ ہم آپ کا ہر مطالبہ پورا کریں گے۔ ہم صرف یہ بتانے کے لیے آئے ہیں کہ سجدہ صرف اللہ کے آگے کیا جاتا ہے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہم کسی کو اپنا غلام بنانے نہیں آئے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے ہمس کے لوگوں سے صرف 1 دینار فی کس جزیہ لیا گیا، اور مسلمانوں کی طرف سے اعلان ہوا کہ کوئی شخص شہر چھوڑ کر نہ جائے۔ شہر کے لوگوں کے جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت کے ذمہ دار مسلمان ہوں گے۔ اس اعلان نے لوگوں کو حیرت میں ڈال دیا۔ بعد اسے مسلمانوں کی ایک چال سمجھے۔ وہ رات بھر اس خوف سے جاگتے رہے کہ مسلمان رات کو ان کے گھروں پر ٹوٹ پڑیں گے، لیکن رات گزر گئی اور کچھ بھی نہیں ہوا۔ رومی شہنشاہ ہرقل ہمس سے تقریباً 80 میل دور انطاکیہ میں تھا۔ اسے جب خبر ملی کہ ہمس بھی ہاتھ سے نکل گیا ہے تو اس کے ہونٹوں پر ہلکا سا تبسم آ گیا، جیسے وہ اسی خبر کا منتظر تھا۔ اس کے سالار، مشیر اور شاہی خاندان کے افراد یہ جانتے تھے کہ ہرقل کا یہ تبسم موت کی مسکراہٹ ہے، اور اس تبسم میں قہر بھرا ہوا ہے۔ کیا تم یہ بتا سکتے ہو کہ عرب کے ان مسلمانوں نے ہمس کس طرح لیا ہے؟ ہرقل نے خبر لانے والے سے پوچھا۔ تم سالار تو نہیں، کماندار ہو، جنگ کو سمجھتے ہوگے۔ تمہارا نام کیا ہے؟ سب سمجھتا ہوں، کیسر روم، خبر لانے والے نے کہا۔ میرا نام سازیرس ہے، ایک جیش کا کماندار ہوں۔ ہمس ایک دھوکے نے ہم سے چھینا ہے۔ ہمارے سالاروں کو توقع تھی کہ مسلمان اتنی سردی برداشت نہیں کر سکیں گے اور محاصرہ اٹھا کر چلے جائیں گے۔ انہوں نے سردی کی شدت محاصرے میں گزار دی، اور محاصرہ اس وقت اٹھا کر چلے گئے جب سردی کی شدت گزر گئی تھی اور درختوں کی کونپلیں پھوٹنے لگی تھی، اور ہمارے سالار اس وقت قلعے میں بیٹھے رہے جب دشمن باہر سردی سے ٹھٹر رہا تھا۔ ہرقل نے کہا، ہمارے سالار دشمن پر اس وقت کیوں نہ جھپٹے جب سردی نے ان کی رگوں میں خون منجمد کر دیا تھا؟ پھر کیا ہوا؟ کیسر روم، سازیرس نے کہا۔ جب وہ کوچ کر گئے تو سالار ہربیس نے 5000 سواروں کے ایک دستے کو حکم دیا کہ مسلمانوں کے تعاقب میں جاؤ اور ان میں سے کوئی ایک بھی زندہ نہ رہے۔ ہم ان کے تعاقب میں گئے۔ جب ہم ان کے قریب گئے تو انہوں نے پلٹ کر ہمیں گھیرے میں لے لیا۔ سازیرس نے ہرقل کو تفصیل سے بتایا کہ مسلمانوں نے انہیں کس طرح گھیرے میں لے لیا اور ان کے سواروں کو تباہ و برباد کر دیا۔ ہمارا سالار ہربیس کہاں ہے؟ ہرقل نے پوچھا۔ وہ زندہ ہیں، سازیرس نے کہا۔ وہ اس وقت وہاں سے نکل گئے تھے جب مسلمانوں کے سالار خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے ایک پہلوان کو اپنے بازوؤں میں جکڑ لیا تھا، اور پہلوان کی آنکھیں باہر آ گئی تھیں۔ کیا ہمارے پہلوان کو خالد بن ولید نے مار ڈالا ہے؟ ہرقل نے پوچھا۔ سازیرس کچھ دیر ہرقل کے منہ کی طرف دیکھتا رہا، پھر اس نے دائیں بائیں آہستہ آہستہ سر ہلایا۔ مسلمان سالار نے ہمارے پہلوان کو بازوؤں میں دبوچ کر اس کی پسلیاں توڑ ڈالی تھی، سازیرس نے کہا، اور وہ مر گیا۔ آفرین! ہرقل کے ہونٹوں سے سرگوشی پھسل گئی۔ یہ طاقت جسم کی نہیں، وہ اچانک جیسے بیدار ہو گیا ہو۔ اس نے جاندار آواز میں کہا، میں انہیں کچل دوں گا۔ انہیں آگے آنے دو۔ اس کی آواز اور زیادہ بلند ہو گئی۔ انہیں اور آگے آنے دو، اور آگے، جہاں سے وہ بھاگ نہیں سکیں گے۔ سالار اعلیٰ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خالد بن ولید اور آگے چلے گئے تھے۔ انہوں نے ہمس کے انتظامات کیے، کچھ نفری وہاں چھوڑ دی تھی۔ ہمس سے وہ اپنے دستوں کے ساتھ ہمس سے آگے ہما، پھر اس سے آگے شیرز تک جا پہنچے تھے۔ وہاں سے انطاکیہ کا فاصلہ 35-40 میل کے درمیان تھا۔ انطاکیہ اہم ترین مقام تھا کیونکہ اسے ہرقل نے اپنا ہیڈ کوارٹر بنایا تھا، اور وہیں رومیوں کی فوج کا اجتماع اور فوج کی تقسیم ہوتی تھی۔ مسلمانوں نے شیرز سے کوچ کیا۔ تھوڑی ہی دور گئے ہوں گے کہ رومیوں کا ایک قافلہ سا آتا نظر آیا۔
اس کی حفاظت کے لیے رومی فوجیوں کا ایک چھوٹا سا دستہ تھا۔ اسے ظاہر ہوتا تھا کہ اونٹوں اور گاڑیوں کے اس قافلے میں فوجی سامان جا رہا ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشارے پر مجاہدین نے قافلے کو گھیرے میں لے لیا۔ رومی فوجیوں نے مقابلہ کرنے کی حماقت نہ کی۔ انہوں نے بتایا کہ یہ فوج کے کھانے پینے کا سامان ہے، اس میں ہتھیار بھی تھے۔ ان سب کو پکڑ لیا گیا اور انہیں یہ تاثر دیا گیا کہ انہیں قتل کر دیا جائے گا۔ ہم نے آپ کا مقابلہ نہیں کیا، اس رومی فوجی قافلے کے کماندار نے جان بخشی کی التجا کرتے ہوئے کہا۔ ہم رومی نہیں، ہم تو رعایا ہیں، ہماری آپ کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں۔ پھر دوستی کا ثبوت دو، انہیں کہا گیا۔ یہ بتا دو کہ انطاکیہ میں کیا ہو رہا ہے۔ آپ کی تباہی کا سامان تیار ہو رہا ہے، قافلے کے کماندار نے جواب دیا۔ وہاں بہت بڑی فوج اکٹھی کی جا رہی ہے، دور دور سے عیسائی قبیلے آپ کے مخالف لڑنے کے لیے جمع ہو رہے ہیں اور انہیں میدان جنگ میں لڑنے کے ڈھنگ سکھائے جا رہے ہیں۔ آپ نے ہماری جانیں ہمیں واپس کر دی ہیں تو ہم آپ کی جانیں بچاتے ہیں۔ قافلے کے ایک اور آدمی نے کہا، آپ آگے نہ جائیں، آپ کی نفری بہت تھوڑی ہے، اور انطاکیہ میں شہنشاہ ہرقل جو فوج اکٹھی کر چکا ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ آپ کا ایک آدمی بھی زندہ نہیں رہے گا۔ کیا اتنی زیادہ شکستوں نے اس کی کمر ابھی توڑی نہیں؟ مسلمانوں کے ایک سالار نے پوچھا۔ ہم اتنے بڑے لوگ نہیں کہ شہنشاہ تک رسائی حاصل کر سکیں، رومیوں کے کماندار نے کہا۔ ہم اس کے ساتھ بات کرنے کی جرت نہیں کر سکتے، لیکن اپنے سالاروں سے جو پتہ چلتا ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں۔ ہرقل کی کمر اتنی کمزور نہیں کہ چند ایک شکستوں سے ٹوٹ جائے۔ اس نے اپنا دماغ اپنے ہاتھوں میں رکھا ہوا ہے۔ اسے فتح حاصل ہوتی ہے تو وہ اپنے اوپر اس کا نشہ طاری نہیں ہونے دیتا، اور شکست سے وہ مایوس نہیں ہوا کرتا۔ وہ جو حسین ترین اور نوجوان لڑکیوں اور شراب کا رسیہ ہے، اب شراب تو پیتا ہوگا لیکن اپنی پسندیدہ لڑکیوں کو بھی اپنے سامنے نہیں آنے دیتا۔ وہ تو شاید راتوں کو سوتا بھی نہیں ہوگا، دوسرے نے کہا۔ اس پر ایک جنون سا سوار ہے، فوج اکٹھی کرو۔ اس کے آدمی بستی بستی جا کر لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ مسلمان طوفان کی طرح آ رہے ہیں اور وہ تمہارے مذہب کو اور تمہاری عورتوں کو اپنے ساتھ اڑا لے جائیں گے۔ لوگ قبیلہ در قبیلہ مذہب کے نام پر اور اپنی عورتوں کو مسلمانوں سے بچانے کی خاطر انطاکیہ میں آ رہے ہیں۔ آپ نے آگے جانا ہے تو زیادہ فوج لے کر آئیں، ورنہ رک جائیں۔ اب شہنشاہ ہرقل زیادہ وقت نئی فوج کی تنظیم اور تربیت میں گزارتا ہے اور کہتا ہے کہ مسلمانوں کو آگے آنے دو، انہیں اور آگے آنے دو۔ اس نے یہ بھی کہا ہے، ایک اور بولا، اب میری فوج کی پسپائی میرے دل کو مضبوط کرتی ہے۔ میری فوج کی ہر پسپائی عرب کے ان مسلمانوں کو میرے جال میں لا رہی ہے۔ اس قافلے سے جو صورتحال ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوئی وہ غلط نہیں تھی۔ پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ ہرقل روایتی شہنشاہ نہیں تھا، وہ اپنے وقت کا فن حرب و ضرب کا ماہر جنگجو تھا اور وہ میدان جنگ کا شاطر جرنیل تھا۔ ابو عبیدہ اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان اطلاعات نے جو انہیں اس قافلے سے ملی وہیں رکنے پر مجبور کر دیا۔ خدا کی قسم امین الامت، خالد بن ولید نے ابو عبیدہ سے کہا، ہم یہاں بیٹھے نہیں رہیں گے اور ہم ہرقل کو اتنی مہلت نہیں دیں گے کہ وہ اپنی تیاریاں مکمل کر لے۔ آج رات تک اپنے کسی آدمی کو آ جانا چاہیے، ابو عبیدہ نے کہا۔ ابو سلیمان، جب تک آگے کی مصدقہ صورتحال معلوم نہیں ہو جاتی ہم آگے نہیں جائیں گے۔ اپنے کسی آدمی سے مراد وہ جاسوس تھے جو انطاکیہ تک پہنچے ہوئے تھے۔ خالد بن ولید نے اپنی سپہ سالاری کے دور میں جاسوسی کے نظام کو باقاعدہ اور منظم کر دیا تھا اور جاسوسوں کو دور دور تک پھیلا دیا تھا۔ مسلمان جاسوس جان کی بازی لگا کر بڑی قیمتی معلومات لے آتے تھے۔ مرہوں کے مطابق ہرقل نے اپنی فوج کی پے در پے شکستوں کی خبر سن سن کر اس حقیقت کو قبول کر لیا تھا کہ وہ مسلمانوں کو بکھری ہوئی لڑائیوں میں شکست نہیں دے سکتا۔ ایک شکستیں تو وہ تھیں جو رومی فوج کو خالد بن ولید اور پھر ابو عبیدہ نے دی تھی، اور دوسری وہ تھیں جو دوسرے سالار شام کے دوسرے علاقوں میں رومیوں کو دیتے چلے آ رہے تھے۔ مسلمانوں کو فیصلہ کن شکست دینے کا ایک ہی طریقہ تھا کہ انہیں کسی ایک میدان میں اکٹھا ہونے پر مجبور کیا جائے اور ان کے مخالف ان سے کئی گنا زیادہ فوج میدان میں اتاری جائے۔ چنانچہ اس نے نئی اور بہت بڑی فوج تیار کرنی شروع کر دی تھی۔ مسلمانوں نے جب حمص پر قبضہ کیا اس وقت تک اس کی نئی فوج کی نفری 1.5 لاکھ ہو چکی تھی۔ انطاکیہ سے 40 میل دور ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دستوں کے ساتھ رکے ہوئے تھے۔ اس کے 2 روز بعد جب انہوں نے رومیوں کا قافلہ پکڑا تھا، مسلمان مغرب کی نماز کی تیاری کر رہے تھے کہ ایک گھڑ سوار پڑاؤ کی طرف آتا دکھائی دیا۔